بزرگان محترم، آج منگل کا دن ہے اور منگل کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی تھی۔ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے۔ بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہیں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ پاؤں والے تو فیکٹری میں بنتے ہیں فاروق بھائی، پاؤں والے تو فیکٹری میں بنتے ہیں، لیکن میاں بیوی کپل اس کو اردو میں جوڑا کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ آسمانوں میں بنتے ہیں۔ تو ایک صاحب ذرا طبیعت کچھ الگ پائی تھی، کہنے لگے کہ جوڑے بنتے تو آسمانوں میں ہیں، ٹوٹتے زمین پہ۔ تو چودھری صاحب رقیب ایک جملہ آیا، اس میں کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے۔ رقیب سمجھے؟ دشمن، رقیب کہتے ہیں دشمن کو، حبیب یعنی دوست، تو یہ اس کا الٹ ہے، اپوزٹ ہے، حبیب دوست کو کہتے ہیں۔ لیکن آج تو یہ زمانہ ہے عارف بھائی کہ نام جس کا حبیب ہو وہ بھی حبیب نہیں ہوتا ہے، ہاں صرف نام کا ہی حبیب ہوتا ہے۔ رقیب، اکبر الہ آبادی نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ ایک خاص ملک ہے، وہاں پر اکبر کی یہ بات بالکل فٹ بیٹھتی ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کس ملک کی بات کر رہا ہوں۔ اکبر نے کہا ہے، رقیبوں نے جا جا کے یہ رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں، رپٹ FIR ہیں، رقیبوں نے جا جا کر یہ رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ اب آپ خدا کا نام لے کر دیکھیے تو کچھ سالوں سے وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ باقی پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو وہ لوگ خود اپنے گھر میں ہمیں جگہ دے دیتے تھے، ٹرین کے ڈبے میں جگہ دے دیتے تھے کہ بھائی یہ تو پوجا پاٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھکتی کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ لیکن اب وہ ماحول نہیں رہا، اب تو اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ تو رقیب کہتے ہیں دشمنوں کو۔ بات تو نکاح کے تعلق سے سعد اللہ صاحب کرنی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے ایک ٹاپک چھیڑنا پڑے گا نکاح کا، وہ آپ سنیں گے وہ کیا ہے۔ تو اس تعلق سے پہلے یہ بات سن لے، نہ کرو تم پیروی زمانے کی، نہ کرو تم پیروی زمانے کی، باتوں کو ادھر ادھر گمانے کی، نہ کرو تم پیروی زمانے کی، باتوں کو ادھر ادھر گمانے کی۔ سنت کے مطابق نہ کرو تم پیروی زمانے، نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، بلا وجہ بات کو گمانے کی، نہ کرے ہم پیروی زمانے کی، بلا وجہ بات کو گمانے کی۔ کرے ہر عمل میں کوشش، کرے
ہر عمل میں ہم کوشش سنت رسول کو اپنانے کی. اور ماجد دیوبندی کہتے ہیں حوصلہ جن میں کچھ نہیں ہوتا، حوصلہ جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے. حوصلہ جن میں کچھ نہیں ہوتا وہ بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے. ہم شریعت سے ہٹ کر اے ماجد، ہم شریعت سے ہٹ کر اے ماجد کچھ بھی ہو آگے بڑھ نہیں سکتے. یہ ایمان ہونا چاہیے مسلمان کا کہ شریعت سے ہٹ کر کچھ بھی ہو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں ماجد دیوبندی، ہم شریعت کے راستے پہ چلیں، ہم شریعت کے راستے پہ چلیں، وقت کی اب یہی ضرورت ہے، وقت کی اب یہی ضرورت ہے. یہ اجالا یہ روشنی ماجد، یہ اجالا یہ روشنی ماجد سب سرکار کی بدولت ہے. ہاں تو زمانے کے مطابق نہیں چلنا ہے، باتوں کو بلا وجہ ادھر ادھر نہیں گھمانا ہے. اور یہ بات دل میں گرہ باندھ لے سب سے پہلے میں اور اس کے بعد ہم سب ایمان والے کہ کچھ بھی ہو شریعت سے ہٹ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اور پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. اب صحابہ کی سیرت پڑھے تو کیسی ترقی کی ہیں. ہاں دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہاں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، اقبال کہتے ہیں مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. تو یہ ہے مسلمانوں نے ترقی کی. لیکن افسوس آج کا مسلمان کچھ تو دبی زبان میں کہتے ہیں اور کچھ حسن بھائی کہتے نہیں، لیکن دل میں یہی ہے کہ આપણે આગળ નહીં વધી શકે. એનું કારણ ઇસ્લામ છે કે કદમ કદમ પર કે આ હરામ, આ નહીં કરી શકે, ફલાણું નહીં કરી શકે. તે કે ઇસ્લામ તો એકલી પાબંદી જ લગાવવા કરે. इस्लाम तो ये सब पाबंदी लगाते रहता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते. तो भाई देखो तारीख़ बताएगी कि कैसे जो है वो आगे बढ़े. हारून रशीद अल्लाह अकबर हैं, मुसलमानों की तरक्की देखिए. अब आप हुजूर का दौर भूल जाइए, खुलफाए अरबआ का दौर भूल जाइए. ये बाद के ज़माने का मुसलमान बादशाह है और तरक्की कैसी की मुसलमानों ने वो आप देखिए कैसी तरक्की की. लिखा है यूसुफ भाई कि हारून रशीद अपनी चहीती बेगम, जिसका नाम क्या था नूरानी भाई, जुबैदा हैं. हाँ नहरे जुबैदा मशहूर है तारीख़ में. इराक़ से इस खातून ने नहर खुदवाई थी और पानी पहुंचाया था मक्का मुकर्रमा, हरमैन शरीफैन. चूँकि पानी की बहुत किल्लत थी, पानी इम्तियाज़ भाई नहीं होता था वहाँ. तो जुबैदा के साथ बैठे हुए थे हारून रशीद. असर के बाद का वक्त था. बादल आया, बदली जिसको हम कहते हैं हमारी तरफ, આપણે કહીએ કે વાદળ આવ્યું हैं. પણ હસનભાઈ આપણે તો વાદળ બે જગ્યા પર બોલે हैं. આપણે બધા બેઠલા હોય 4-5 દોસ્તારો ને હંભેથી કોઈ આવતો હોય, હવે આપણને લાગે કે અહીંયા જ આવીને બેસે, નક્કી અહીંયા જ આવે તો શું કે એમ કરીને મોઢા પર હાથ ફેરાવે, એમ કરીને અરે વાદળ આવતું છે. तो इसका मतलब ये है कि हाँ बात को जो है वो बदल दो, टॉपिक चेंज कर लो, है नूरानी भाई. तो ये बादल, तो वो बादल पता चलता है कि भाई वो आ रहा है कि अब बरसेगा, है ना. बारिश का पता बादल से ही चलता है कि बादल आता है.
تو ہارون رشید اپنی بیگم کے ساتھ اسماعیل چچا بیٹھے ہوئے تھے اور ایسا لگا کہ ابھی بارش ہوگی. بادل پھول بادل پانی لے کر آیا. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے. یہی ہفتہ میری بیگم لاسٹ ہفتے مجھے کہہ رہی تھی, میں نے کہ આખું વીક એમ કે વરસાદ બતાવતું છે એમ કે હોલિડે તો પડી સ્કૂલની એમ કે પણ હું કામનું એમ કે. તો મેં આજે નુરાની ભાઈ કો કહા મેં કે આ વરસાદ બતલાવતું હતું ને હવે જો ہے. ہاں تو ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ لگتا ہے کہ ابھی بارش برسے گا لیکن نہیں برستا. تو ہارون رشید کو بھی ایسا لگا کہ ابھی بارش ہوگی, لیکن کچھ دیر بادل بدلی, وہ جو برسات والی تھی وہ رہی, برسا نہیں, چلا گیا, نہیں برسا جہاں ہارون رشید بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. جملے پر غور کرے. ہم لوگ تو چونکہ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں سعد اللہ صاحب ہیں, اسلامک ہسٹری سے واقف نہیں ہیں, تو میں نے ایک بات دیکھی ہے, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, لیکن مسلمانوں میں نے دو چیزیں دیکھی. دو چیزیں میں نے, احساس کمتری کا شکار اگر کوئی قوم دنیا میں ہے تو مجھے معاف کرے, وہ ہم لوگ. اتنی احساس کمتری ہم لوگوں میں, بہت احساس کمتری. شاید سب سے زیادہ احساس کمتری کا کوئی قوم آج کے دور میں, آج کی بات کرنا ہوں, کوئی شکار ہے تو وہ میں اور آپ ہے. اتنا احساس کمتری ہمارے اندر بھرا ہوا ہے. اور کوئی قوم کسی اور قوم سے مرعوب بہت جلدی ہوتی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. مجھے اور آپ کو اپنی تہذیب پہ فخر نہیں ہوتا. اب آپ جائیے, میں نے ابھی اشارہ کیا جس ملک کا, پیچھے انہوں نے لکھا رکھا ہے ٹیمپو پہ, رکشہ پہ اور دوسری چیز پر, فخر سے کہو ہم, خالی جگہ آپ پر کرو. ارے بولو. ہاں دیکھو اب ذرا نظر گھماؤ. ایک وقت میں مسلمان کی یہ شان ہوا کرتی تھی, لیکن آج میں اور آپ سب سے زیادہ مرعوب کسی اور سے کوئی قوم ہوتی ہے تو وہ ان الذین آمنوا ہے. آپ دور کیوں جائے, میں میرے گھر کا ماحول دیکھوں, آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں, میں ہمارے علاقے, ہم سب ہمارے علاقے کا ماحول دیکھیں. ہماری شادی اسلامی طریق پر ہوتی ہے یا غیروں کے طریق پر؟ یہ مرعوبیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مرعوبیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی کا نام تو مرعوب ہونا ہے, اسی کا نام تو مرعوب ہونا ہے. باقی ایک زمانہ وہ تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے, اور جو ان الذین آمنوا نہیں تھے حافظ صاحب, وہ آئے ان کے پاس اور آ کر یہ اجازت چاہی کہ جس طرح کا لباس مسلمان پہنتے ہیں, اے امیر المومنین, اے بادشاہ سلامت, آپ ہمیں بھی اجازت دے کہ ہم مسلمانوں جیسا لباس پہنیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حسن بھائی باقاعدہ جو لوگ بیچارے ایمان کی دولت سے محروم تھے آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی ہے کہ ہمیں بھی ایسا لباس پہننے کی اجازت دی جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ نہیں, تم اپنا لباس پہنو. تم جو خاص مسلمانوں کا شعار ہے, خاص جو مسلمانوں کا لباس, ایک عام لباس ہوتا ہے نا, اور ایک خاص لباس ہوتا ہے, تو فرمایا وہ لباس تم نہیں پہن سکتے. تو ایک دور وہ تھا کہ لوگ ہم سے مرعوب ہوتے تھے, لیکن آج ایک دور وہ آ چکا ہے, میری اولاد, آپ کی اولاد, بلکہ ہم خود اب غیروں سے مرعوب ہوتے ہیں. ہماری شادیوں کی جھلک دیکھ لے ہیں, جنم دن منائیں گے, برتھ ڈے منائیں گے, منع کرو دیکھیں امام تھے گئے. اور ہم لوگوں میں کچھ حد تک دینداری ہے, ہم بھی کمپرومائز امتیاز بھائی کر جاتے ہیں, ہم بھی کمپرومائز کرے. دیکھیں مرسا بھائی આજના પોયરાને આપણે શું કહેવાય, હવે આપણે કંઈ નહીં કહી શકીએ. એમ ભાઈ રોકી તો નહીં શકે, કહી તો શકે.
તેમાં પાર્ટિસિપેટ જે છે તે નહીં કરવાનું, એટલું તો કરી શકે, લેકિન નહીં. یہ مروبیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھ لیں آپ اور چیزوں میں بھی یہ سب مروبیت. تو یہ دو وصف ہیں ہم لوگوں میں کہ ہماری قوم سب سے زیادہ احساس کمتری کی شکار، اور سب سے پہلے غیر قوموں سے اگر کوئی قوم مروب ہوتی ہے تو وہ آج کے دور کا مسلمان ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اسی لیے اقبال نے وہ رونا رویا، اور شاید یہ کچھ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اقبال رونا رو کر گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وزعم تم ہو نصارا. یہی بات کہی ہے کہ آج کل تمہارا جو کلچر ہے یہ مسلمانوں، تم نے نصارا کا کلچر اڈاپٹ کیا ہے. تمہاری شادی نصارا والی شادی ہے. اور مجھے اور آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک چھوٹی سی قوم رہتی ہے، وہ نصارا کی وجہ سے مروب نہیں ہے، لیکن ہم ہیں. اتنی چھوٹی سی کمیونٹی ہے، لیکن ان کی شادیاں دیکھے، ان کے تہوار دیکھے، ان کا لباس دیکھیے آپ. ہمارے قریب میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا آپ کو یہاں پر جو جاتا ہو کہ ان کا ایک خاص لباس میں ورشپ کرنے نہ جاتے ہو، پوجا پاٹ کرنے نہ جاتے ہو. اور ہمارا لباس دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جو سنت لباس ہے کیا ہوتا ہے ہمارا؟ نہیں ہوتا. ہم سنتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. سنت لباس پہن کر نہیں آتے، سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی ہے، پوری آستین والی شرٹ، ٹی شرٹ اور جبہ. اب تو جبہ بھی مروبیت دیکھیے، مروبیت. جبہ تاریخ میں کبھی ہاف آستین والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب مروبیت دیکھیے کہ اب مولوی بھی ہاف آستین والا جبہ پہن کے نماز پڑھتا ہے. اور یہ ہاف آستین والے جبے کہاں سے خرید کے لاتے ہیں حسن بھائی؟ حرمین شریفین سے. اللہ اکبر، وہاں سے خرید کے لاتے، اور پہنتا مولوی ہے. کچھ پتہ نہیں ہمارے کہ کس طرح جانا ہے. ارے نصارہ سے شرم پکڑو، نصارہ سے. میں اور آپ کو کتاب کا حوالہ دے دوں، بات کہیں اور نکل رہی ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سفر نامے چھپے عارف بھائی. ان میں ایک سفر نامے کا نام ہے دنیا میرے آگے. کتاب کا کیا نام ہے؟ دنیا میرے آگے، یہ کتاب کا نام ہے. اور اٹلی فاروق بھائی ہم سے تو قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ جو حیثیت ہماری مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی ہے وہ ان کی ہے. وہاں پر جو خاص وہ چرچ جو ہے وہ بنا ہوا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں اس میں کہ دوست لوگ مجھے لے گئے تو میں نے کہا چلو دیکھنا چاہیے وہ کس طرح ورشپ کرتے ہیں، کیسے اندر جاتے ہیں. تو مفتی صاحب اندر لکھتے ہیں امتیاز بھائی کتاب میں کہ میں حیران رہ گیا کہ عورتیں بھی وہ کیا بولتے ہیں اسکرٹ، وہ اسکرٹ پہن کے آ رہی تھی عورتیں. ایک خاص گیٹ تھا وہاں پہ، بیریئر تھا، تو ان کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی تھی. تو جو اسکرٹ پہن کر آئی ہے، جو پورا لباس کہ جس نے جسم کو نہیں چھپایا ہوا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، تو ہاشم بھائی کیا کرتی تھی؟ کہاں کہ وہ پورے کپڑے لیتی تھی، پورے کپڑے وہ پہنتی تھی عورتیں، چھپاتی تھی اپنے جسم کو، اور اس کے بعد پھر وہ چرچ میں داخل ہوتی. یہ ادب، یہ آج کے زمانے کی بات ہے، کوئی بہت دور نہیں گیا. اتنا سب کچھ ان کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، اس کے باوجود یہ احترام ہے ان کے دلوں میں اپنی مذہبی جگہوں کا، کہ وہ سب تھوڑی دیر کے لیے یہ کرتے تھے کہ وہ پورا لباس پہن کر جاتے تھے. حضرت نے اس میں لکھا ہے دنیا میرے آگے میں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا وہاں پر. لیکن ہمارا مزاج تو فاروق بھائی بعض لوگوں کا کیا ہے، اگر کوئی کام کرتے بھی ہو نہیں امام صاحب نے مول صاحب کے تو جانا جو نے اردو کرتے کہ کئی نہ دیدو اردو کروا مول صاحب کیدو امام صاحب کیدو تو یہ کروانوں જ نہیں. ارے بھائی مول صاحب نے اور امام صاحب نے اپنی بات بتائی کہ اللہ اور رسول کی بات بتائی. تم کو چیڑ مولوی صاحب سے ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے ہے؟
ذرا سوچو. اور عربی زبان میں ایک کہاوت ہے منظور بھائی کہ کہنے والے کو مت دیکھو، کیا کہا جا رہا ہے وہ دیکھو. یہ کہاوت ہے. اور آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا یوسف بھائی کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے، ہے نا، یہ کہتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کی بات مومن کی کھوئی ہوئی متاع ہے. چودھری صاحب کہ متاع، کہ ایک چیز کھو گئی ہے، قیمتی ویلیوبل چیز، تو فرمایا وہ ہے جہاں سے بھی ملے بات لے لینی چاہیے، حکمت کی بات ملے تو. خیر، تو اکبر کو یہی کہنا پڑا اقبال کو کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کہ تم اے مسلمانوں اس ڈگر پر پہنچ چکے ہو کہ اب تو یہود بھی تمہیں دیکھ کے شرماتے ہیں، کہ یہود تمہیں دیکھ کے شرما رہے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ بھائی عرش، کہ آج کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب ہوتا تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا. دیکھیں مسلمان ہوا جو تو પછી આપણે બનવામાં بھی ہوا ہیں. امتیاز بھائی یہ فرماتے تھے حضرت کہ میرے اور آپ کے جیسے مسلمان کو دیکھ کر تو وہ بھی ہو جاتا ہے کہ اچھا اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے، تو چلو. آگے کہتے ہیں تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کہ اب سید لوگ بھی ایسا کر رہے. اقبال طنز کر رہے ہیں کہ حضور کے خاندان والے، سید کون ہیں؟ حضور کے خاندان والے، لیکن اب ان کے اندر بھی نصارہ، یہود، ہنود، ان کی چیزیں آ گئی. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اقبال کہہ رہے زمانے میں اسی طرح پنپیں گے. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ شریعت سے ہٹ کر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اصل میں پرابلم کیا ہے؟ ترقی ہم نے نام رکھا ہے مال و دولت کا بڑھ جانا. 5 دکان ہو، 4 مکان ہو، 2 فیکٹری ہو، مال بڑھا ترقی کی. اور حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ دنیا کی حقیقت مفہوم ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں ہوتی، کسی غیر مومن کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے اللہ. اور حضور نے دوسری حدیث کیا فرمائی امتیاز بھائی؟ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہر امت کے لیے ایک فتنے کی چیز ہوتی ہے. فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. اور آج اس میں بھی مبتلا ہوں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں. دنیا میرے اندر بھری پڑی ہے. پہلے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی اسی کا نام ہے کہ میرے 1 ہے تو 2 مکان ہو جائے، 2 ہے تو 3 ہو جائے، 3 ہے تو 4 ہو جائے. اور جیسا آپ کو بتایا لاسٹ ویک کہ ہم سود پہلے اس لیے لیا کہ چلو ایک گھر کی ضرورت نہیں مل رہا، اب تو ہے لیکن پھر بھی سود پہ گھر لے رہے. 5 ٹائم کے نمازی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، بزرگوں والا صالحین کا لباس ہے، لیکن ذہنیت کافرانہ ہے. ذہنیت کافرانہ ہے. جب سود اسلام میں جائز نہیں اور آدمی لے گا تو وہ کافرانہ ذہنیت ہی ہوئی نا. اللہ کیا فرما رہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ فرماتے ہیں کہ ربا سے مال مٹتا ہے اور صدقے سے بڑھتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا الٹا نظر آتا ہے. اب سب کچھ ہم کر رہے ہیں، شیطان ہمیں تھپ تھپا دیتا ہے
કે કંઈ નહીં, હવે સૂદ પર ઘર લઈ લે નહીં, એમ કે વર્ષમાં તારું ભાડું 25,000 આવે, 1,000 અલ્લાહના નામ પર બી દઈ દેવાનું. 1,000 અલ્લાહના નામ પર દઈ દેવાનું, તો કે ગરીબોનું જ ભલું થાય ને, ગરીબોનું જ ભલું થાય એમ કે. तो यही कभी हम गौर करें तो पता चलेगा. और आज इसी का नाम तरक्की के आदमी के पास माल बढ़ जाए, किसी भी तरह दौलत बढ़नी चाहिए, बस इसी को आदमी ने तरक्की समझ रखा है. और अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू अन्नमा नुमली लहुम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुहीन. कि इनको जो हम माल दे रहे हैं, और अल्लाह ने तो 25वें पारे में यहाँ तक फरमाया, मुझे याद नहीं आ रही हाफिज़ साहब आयत वो क्या है, कि अल्लाह फरमाते हैं अगर मुझे मुसलमानों के ईमान का खौफ न होता तो मैं काफिरों को इतनी दौलत देता, इनके दरवाजे और खिड़कियां सोने और चांदी की होती. अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि मुझे ईमान वालों के फितने में अंदेशा, मुब्तला हो जाने का अंदेशा न होता तो मैं इतना माल देता. कुरान मिन ज़हबिन व फिद्दतिन क्या है सब 25वें पारे में, तो वहां पर जो है वो फरमाया कि सोने और चांदी जो है वो मैं देता. अब कहने वाला ये भी कह सकता है सादुल्ला साहब कि मौल साहब પછી તમારે ઇન્ડિયામાં જ રહેવાનું, જખ મારવા અહીં આવ્યા हैं. हाँ, वो भी मैं बोलता ही चलूँ भाई, ठीक है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया कहीं भी आदमी जा सकता है अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन आदमी जहाँ भी जाए शरीयत के दायरे में रह कर इसकी मुमानत नहीं है कि आदमी वतन छोड़ के जो है वो आए. सहाबा ने भी वतन जो है वो छोड़ा है. नीयत शरीयत में ऐसा अमल है, इसमें आप एक साथ जितनी भी नीयतें ऐड करना चाहो फारूक भाई कर सकते हो, वो मेरी और आपकी नीयतों पर मामला है. खैर, तो तरक्की चूँकि इसी का नाम आ गया तो आदमी बस इसी को ये समझता है. मुझे असल में निकाह में बात क्या बतानी थी वो मैं आपको कह रहा हूँ. निकाह, चले अब वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी 5 मिनट में बात को समेटते हैं, 5-7 मिनट में. हम जिस मुल्क में रह रहे हैं अब ये बातें भी बतानी पड़ेगी. इंडिया में हमारा बचपन था तो हमको तो नहीं बतानी पड़ी, हो सकता है वहाँ भी आज बतानी पड़े कि निकाह मर्द और औरत का होता है, ये बताना है. मर्द और मर्द का निकाह नहीं हो सकता, याद रखो. बात यहाँ से शुरू करते हैं. गुज़िश्ता आपको क्या बताया था निकाह की मजलिस में कि जिन्नात से निकाह नहीं हो सकता मुसलमान औरत का, और मुसलमान मर्द का परी से निकाह नहीं हो सकता. क्यों? वो अलग जिन्स है, वो अलग जिन्स है. इसी तरह चाहे दुनिया का कोई कानून जो भी कानून बना ले, लेकिन इस्लामी कानून मरते दम तक है. जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादुल्लाह साहिब पढ़ा है, वो औरत औरत से शादी नहीं कर सकती, वो मर्द मर्द से शादी नहीं कर सकता. इस्लाम में न लेस्बियन है और ना, हाँ कुछ आप बोलो कुछ आपको बोलना है कि वो चीज़ नहीं है. लेकिन ये वबा धीरे धीरे चूँकि हम यहाँ रह रहे हैं हमारे अंदर भी आ रहे. अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कुछ माँ बाप मेरे पास रो रहे थे आकर और कहने लगे कि अब ये हालत हो गई, इसलिए इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है. अब तो इम्तियाज़ भाई वो शेख सादी ने कहा है वो हाल होता जा रहा है. तन्हमा दाग दाग शुद्ध पुम्बा कुजा कुजा निहम. शेख सादी ने कहा है हमारा पूरा बदन यूसुफ भाई क्या हो चुका है, छलनी हो चुका है. मरहम पट्टी करे तो करे कहाँ हैं, मरहम पट्टी करे तो हसन भाई करे कहाँ, किस किस पे मौजू पे बात करे, किस टॉपिक पे बात करे, किस किस का चौधरी साहब रोना रोए. हमारी नस्ल जो है वो उस तरफ चली जा रही है और हम इसी में खुश है कि हमारे पास इतनी दौलत है, उतनी दौलत है, इतने मकान है, इतने फ्लैट है, इतनी दुकान है, इतने लैंड है. लेकिन इधर देखो, और अल्लाह ने तो क्या फरमाया, वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम, कि ये काफिरों के माल और औलाद तुम्हें कुछ और न करा दे, कि अल्लाह ने उनको ढील दे रखी है. तो अब हमारी औलाद जो है वो बस उस तरफ चली जा रही है, क्या करें.
اللہ جو ہے وہ حفاظت کرے، جیسے امتیاز بھائی کہہ رہے آمین. اور ہمیں کچھ نہیں کر سکتے اس ملک میں، کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. ہم نے دعا کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم تو آج تک اسی مسئلے میں الجھے ہوئے کہ نماز پچھی دعا تھائے کہ نہیں تھا. ارے بھائی 9 کا امام ہاتے تھی دعا، پر تو تہری اولاد ہارو تو کر، تو تہری امت ہارو تو کر. نہیں تو نماز پچھی نہیں دعا کر ہے تو میں نے بتاؤ کہ تو کیا رے کر ہے. گھر جاتے ہیں موبائل ہاتھ میں، یہ واٹس ایپ وہ واٹس ایپ، یہ ہنسنے کے یہ جوک وہ جوک ہیں، کیا کیا چیزیں آتی ہے. گھر میں جا کر عارف بھائی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہوں کیا میرے اور آپ کے پاس ٹائم ہے کہ ہم گھر میں دعا کے لیے وقت نکالیں؟ نہیں ہے. آج کے دور میں ٹائم نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے وقت نکالیں گے. مسجد میں نماز پڑھی آپ چل دیے، دعا کب کریں گے؟ نماز کے بعد اگر آپ کو اختلاف ہے تو امام جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس وقت مت اٹھاؤ، جب رکھتا ہے مت رکھو. لیکن اگر کر بھی لیا تو گناہ نہیں ہے، یاد رکھو اس کے بھی دلائل ہے. لیکن اب دعا تو کرو، یہ گولڈن چانس ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کرتا خصوصیت سے. ایک روزے دار کی، اور دوسرے مسافر کی، اور تیسرے ماں باپ کی اپنی اولاد کے حق میں دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن آج کا ماں باپ، کوئی رمضان میں مولوی صاحب آئیں گے، شیخ الحدیث آئیں گے انڈیا سے، پاکستان سے، دوسرے کسی ملک سے، جا کر ایک انویلپ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے اور کہیں گے مول صاحب ماری اولاد ہارو دعا کر جو نے آنکھ کو ورا لامبا ٹانٹیا کرنے ہوئی رہے کہ مول صاحب نے آپ ایک انویلپ آپ ہی نے دعا نو کے دلو. اگر بھائی تے مول صاحب بھی دعا کرے کہ نہیں اللہ جان. اب برا مت لگائی ہو، لیکن اب تو مول صاحب لوگوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے، وہ بھی سالے کم بخت سارے موبائل میں الجھے، اور سارے سوشل میڈیا میں مولوی بھی الجھا ہے آج کا. اور ہم بس آرام سے આપણે તો એલી કહાવત છે ને કે ઘોડાને હું કે ઘોड़े छोड़ के सोए ऐसा कुछ है ना. तो बहरहाल वैसे जो है वो आराम की, अरे माँ बाप दुआ करे, घोड़े बेच के सोना, हाँ घोड़े बेच के मंजूर भाई जज़ाकल्लाह. तो सोना वैसी हम नींद जो है शैतान ने हमें सुला रखा है. अरे कुछ नहीं कर सकते औलाद को इस मुल्क में, मैं भी जानता हूँ आप भी जानते हैं, पाबंदियाँ, दुआ तो कर सकते हैं. और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अद्दुआ सलाहुल मुमिन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, दुआ मोमिन का हथियार. लफ्ज देखे हुजूर ने फरमाया ये हथियार है. दुआ मोमिन का क्या है? हथियार है. इसको हथियार बताया गया. लेकिन आप देखिए मैं और आप दिन भर में कितनी दुआएं करते हैं. अरे इमाम साहब जो पढ़ते हैं आप आमीन आमीन मत करते रहो. नमाज के बाद आप अपनी जुबान में, अल्लाह तो सारी जुबानों का खालिक है, सारी जुबानों का पैदा करने वाला है. तो मैं और आप अपनी औलाद के हक में दुआ मांगे. लेकिन हमारा रवैया क्या है, अल्लाह न करे किसी का बच्चा है वो मर्द के साथ मुब्तला है, औरत लड़की के साथ, हम हंसते हैं तो क्या तने खबर पड़ी कि नहीं क्या पहला ये थे गयो एम हैं, हाँ एम के ते थे गयो. अरे रोना चाहिए हैं, रोना चाहिए. हम सब अबरार बनना चाहते हैं. कुरान में है इन्नल अबरार लफ़ी नईम, के अबरार नेक लोग जन्नत में होंगे. नेक लोग कौन है? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ये फरमाते हैं मफ़हूम है कि आदमी चींटी को भी तकलीफ़ में देखे तो वो तड़प जाए, इंसान को नहीं. अब जिसका बेटा इसमें है वो तकलीफ़ में नहीं होगा, तो हमें तड़प जाना चाहिए था, लेकिन हम हंसते हैं. हम लोगों से जा कर कहते हैं कि फलाणानो पोयरो आવો થઈ ગયો, फलाणानी पोयरी जे छे ते આવી થઈ गई. तो इसी के नाम का तो मुसलमान है. मुसलमान कैसी कौम होती है, कैसा होता है. लास्ट वीक में सद्दाम हुसैन की डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था, ये मैंने सुनी हुई बात कह रहा हूँ. कुवैत उसकी बड़ी मदद कर रहा था एक दौर में. अब सद्दाम हुसैन अपना जो भी वज़ीर ख़ज़ाना था उसको भेजता था शेख के पास के मदद दे. झगड़ा चल रहा था. एक मर्तबा शेख ने ये कह दिया कि जब देखो जब चले आते वो भीख मांगने के लिए, कहा कि अब आए तो आपके वहाँ की खूबसूरत औरतें लेकर आना. मुझे नहीं मालूम ये बात कितनी सच्ची है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री में मैंने पढ़ी इसलिए आपको कह रहा हूँ.
یہ یوٹیوب پہ میں نے سنا، یہ پورا یہ مواد موجود ہے جو کہہ رہا ہوں۔ صدام حسین کی غیرت دیکھیے، اس نے کہا کہ تم نے ہماری عورتوں کے تعلق سے یہ لفظ منہ سے نکالا، کویت کے ساتھ جو لڑائی ہوئی ہے، حملہ کیا، اس نے اسی کے بعد کیا، حالانکہ پہلے وہ اس کی مدد کر رہا تھا، اس پہ وہ ہو گیا ہے۔ اور حجاج ابن یوسف جیسا آدمی، آپ جانتے ہیں اس نے کیوں حملہ کیا تھا، وہاں بھی مسلم عورت، ایک مسلم عورت نے حجاج کے اوپر خط لکھا، پیغام پہنچوایا کہ میں تکلیف میں ہوں، میری مدد کرو۔ اور حجاج اس امت کا ظالم شخص ہے، لیکن دیکھیے مسلمانوں کو لے کر اس کی حمیت، صدام حسین کو آپ جو ہیں وہ دیکھیے حمیت، لیکن آج میرا اور آپ کا ایمان، ہم اپنے سگے بھائی کی اولاد غلط راستے پر جاتے ہیں تو دونوں میاں بھی خوش ہوتے ہیں، سگے بھائی کی اولاد، سگے بہن کی اولاد، قبیلے کا ہمارا یہ، تو دل چھلنی ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ جو ہے ہمارے ساتھ ہو چکا ہے۔ بہرحال اللہ میری اولاد کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی فرمائے۔ اسلام کے اندر مرد کا مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، عورت کا عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم کے اندر پہلی قوموں پر جو سب سے سخت عذابات ان کو دیے گئے، تو سب سے زیادہ سخت عذاب جو دیا گیا ہے وہ قوم لوط کو ہے، جو یہی کام کرتے تھے کہ مرد مرد کے ساتھ جو ہیں کیسے عذابات ان کو دیے گئے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ کو جو ہے وہ میں سناؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے اگلی منگل کو نہ ہوں، 10 دن کو چھٹی پہ ہوں۔ فاروق بھائی سعد اللہ صاحب یوں کہہ رہے ہیں تو انہوں جو چالے تو منے لگے منے ایک کمرہ گھونٹی پوری دیے ہیں کہ توتا مینا پکھان کہ تارے کتنے جوانوں نہیں آنا اندر سے تو محبت سے کس نے انکار کیا، لیکن صرف یہی محبت ہے، بس یہی زبانی محبت امتیاز بھائی، آگے تو کچھ لوازمات تو آتے ہی محبت کے۔ اچھا محبت ہے اور خود بھاگ جاتے وہ کچھ نہیں، اور مجھے کہا کہ یہاں آؤ مہمان آتے تو جانا پڑتا، تو مہمان مر گئے نہیں آئے ان کو جنگلی قوم چھو ہیں۔ تو بہرحال چلے کل تو ہے، پرسوں بھی ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے، کچھ 10 دن کی جگہ 5 دن کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، فاروق بھائی کو ہم بولیں گے جی نے وہ کیدو تے હવે નેક્સ્ટ કમિટીમાં આવો۔